زیاد بشیر صاحب، کچھ تو ایشوز ہائی لائٹ کر دیے شہزاد صاحب نے. آپ میجر پلیئر ہیں ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر. آپ کے نزدیک وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو کر لیا جائے تو یہ دو بنیادی ایشوز تو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر دیے، انرجی کاسٹ اور پالیسی ریٹ، لیکن آگے کیسے چلیں کہ نئی سرمایہ کاری آ جائے اس میں؟ جی تھینک یو ندیم صاحب. بیسکلی انہوں نے کافی مین پوائنٹس تو کہہ دیے تھے، مگر جو ایک مین پوائنٹ آئی تھنک ان کا ہی وہ جو گروپ ہے جو لیڈ کر رہے ہیں، چیئر پرسن ہے ٹیکس گروپ. گورنمنٹ نے اتنے ٹیکس لگا دیے ہیں پاکستان کے کارپوریٹ سیکٹر پہ کہ افیکٹو ٹیکس ریٹ ابھی تقریباً 61%، 61% ہو گیا ہے. اس کا دنیا میں کوئی بھی پریسیڈنٹ نہیں ہے. تو آپ کے پاس پیسے رہتے ہی نہیں ہیں ری انویسٹ کرنے کے، تو گروتھ تو آ ہی نہیں سکتی ہے. تو جب گروتھ آ ہی نہیں سکتی تو یہ گروتھ کیسے دکھائیں گے اس ٹیکس ریٹ پہ؟ جیسے یہ کہہ رہے ہیں جو پالیسی ریٹ ہے، جو ٹیکس ریٹ ہے، جو انرجی ریٹ ہے، اس پہ کچھ ریٹ نہیں جاتا بزنس مین کے پاس. بزنس مین کے پاس مشکل سے اگر بریک ایون بھی ہو جائے بہت بڑی بات ہے آج کل کے دن میں. سو ان کو یہ بزنس مین کو پروفٹ کمانا دینا پڑے گا. جیسا آپ دیکھیں دوسرے جو انڈسٹریز ہیں، آپ دیکھ لیں جیسے اسٹاک مارکیٹ ہو گیا، سیکٹرز ہیں، اسٹاک مارکیٹ ہے، بینکنگ ہے، آپ کا جو بھی انڈسٹریز جہاں پروفٹ بنتا ہے وہاں گروتھ ہوتا ہے. اگر آپ ایف ڈی آئی دیکھ لیں جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے، پاکستان میں ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کے لیے کہاں آئی ہے؟ اگر آپ انڈیا دیکھ لیں، بنگلہ دیش دیکھ لیں، ویٹنام دیکھ لیں، وہاں بے تحاشا انویسٹمنٹ آتی ہے، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ فار ٹیکسٹائل ایکسپورٹس. یہاں مجھے کوئی بتا دے کہ کون سی فیکٹری آئی ہے. یہاں اگر آپ دیکھیں آٹو سیکٹر میں آئیں، انرجی سیکٹر میں آئیں، ایف ایم جی سیکٹر میں آئے، ایف ایم سی جی سیکٹر میں، اور بہت پیسہ کمایا. یونیلیور نے، نیسلے نے، ٹویوٹا نے، ہونڈا نے اچھے وقتوں میں کمایا ہے. تو ایف ڈی آئی آتی ہے. اٹس ناٹ کہ ایف ڈی آئی پاکستان نہیں آتی فار اینی ادر ریزن، مگر جہاں پیسہ بنتا ہے وہاں آتی ہے. اس سیکٹر میں پیسہ ہے ہی نہیں. گورنمنٹ نے پالیسیز ایسے ہی بنائے ہوئے کہ ایکسپورٹ ان فرینڈلی، کہ اس سیکٹر میں کوئی آئے گا ہی نہیں انویسٹ کرنے کے لیے. زیاد صاحب، آپ کے بھی کوئی ٹیکسٹائل یونٹ بند ہوئے تو اس کی وجہ کیا تھی؟ جی وہ ایک ہمارا ایک اپیرل یونٹ تھا جو ایکسپورٹ اپیرل یونٹ تھا. اس میں آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ نے لاسٹ کپل آف ایئرز میں ایک تو گیس ریٹ انہوں نے تقریباً کچھ 300% بڑھا دیا ہے. تو اس کے بعد ہمیں وہ، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کیپٹیو پہ گیس کا منع کر دیا. تو اس کے بعد ہم نے انویسٹمنٹ کی ایچ ایف او کے جنریٹرز پہ، وہ ملٹی فیول جنریٹرز ہوتے ہیں. تو پھر آپ نے اس بجٹ میں انہوں نے کوئی کاربن لیوی لگا دی 65%، جو کوئی سینس بناتی نہیں ہے کہ کوئی اس کا ریجنلی اگزامپل ہے ہی نہیں. اور جب ہم نے پوچھا ان سے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو آئی ایم ایف نے کہا تھا. اب آئی ایم ایف آپ کو کہے کہ آپ کوئی 10ویں منزل کے بلڈنگ سے کود کے مر جائیں، آپ تو نہیں مریں گے نا. آئی تھنک جیسے شہزاد سلیم صاحب نے بالکل صحیح کہا ابھی کہ یہ جو اگر آپ دیکھیں یہ میتھمیٹکلی پاسبل نہیں ہے. جو اگر آپ انٹرسٹ ریٹ کو دیکھ لیں اور آپ روپی کو دیکھ لیں، یہ جو ڈفرینشیل ہے اس کا آئی ایم ایف تو آپ کو نہیں کہہ رہا. یہ تو ایک ویسٹرن چیز ہے جو یہ تو 100% جو انہوں نے کہا یہ تو میتھمیٹکس ہے. تو اس میں آپ کو نہیں کہتے، مگر آپ کو دوسرے سب کام کرواتے ہیں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کام غلط کریں اور وہ کام میں ہر بات ان کی مان جائیں. تو آئی تھنک بلیمنگ دا آئی ایم ایف از ایزی. مگر ہمیں اب خود جیسے بلال صاحب نے بھی کہا ٹف ڈیسیجنز لینے پڑیں گے. اینڈ ماشاء اللہ آئی لائک ٹو سے کہ ڈیفینیٹلی بلال صاحب ہیں، ہارون اختر صاحب ہیں، پرائم منسٹر ہیں، دے آر ٹیکنگ ٹف ڈیسیجنز. جو ابھی میں نے میٹنگز میں دیکھا ہے جو ان کا سیریسنس، آئی تھنک میں نے کافی سالوں سے ایسا سیریسنس نہیں دیکھا ہے ٹو ری بلڈ اینڈ ہیلپ دی اکانومی. مگر اب اس کے امپلیمنٹیشنز کا دیکھنا پڑے گا. ڈیسیجنز تو لے لیے ہیں مگر بیوروکریسی کا امپلیمنٹیشن کتنا جلدی ہوتا ہے اور کتنا جلدی انڈسٹری کو ریلیف مل سکتا ہے.